اجازت ہے بھائی جان؟ آباد و شاد رہو، عزت والے دربار میں جتنے عزت دار آئے ہو۔ سلطان کربلا کی کریم ماں کسی کو خالی دامن نہ جانے۔ جو ہاتھ یہاں پہ اٹھتے ہیں یقیناً انہی ہاتھوں پہ ہی علمدار رزق رکھتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر جو علی کو سلام کر لیتا ہے یقیناً اسی کا کھایا ہوا رزق حلال ہو جاتا ہے۔ پہلی بار اس مقام پہ حاضر ہوں لاہور سے سفر کر کے، بڑی ساری امیدوں کے ساتھ۔ ویسے تو اس خطے میں سندھ میں کافی مجالس سے خطاب ہوئے، لیکن اس مقام پہ پہلی حاضری ہے۔ ایک اپیل کرتا رہتا ہوں، عبادتاً ایک لفظ کہتا رہتا ہوں کہ ہر ہاتھ علی کو سلام نہیں کر سکتا۔ آپ جی تھوڑی سی آواز بڑھائیں، اس کی آواز سمجھ آ رہی ہے محترم میری؟ پیچھے والوں کو بھی آ رہی ہے، شکر گزار ہوں۔ بابا جی ہر ہاتھ کی لکیروں میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کعبے کی دیوار میں پڑی ہوئی لکیر کو سلام کر لے۔ آپ جی سلامت رہے نا، جو بات سمجھ رہے میری؟ یقیناً عزت والے دربار میں اسی کا ہاتھ اٹھتا ہے۔ فضائل علی میں کہ جسے ماں نے طہارت کی چادر لے کر بتایا ہو کہ بیٹا علی واجب ہوتا ہے۔ یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں نا یہ سلامی کے لیے اٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ویسے بھی آج کل حالات ایسے ہو گئے ہیں، آج کل پتہ ہی نہیں چلتا بندے کا کس پارٹی سے تعلق ہے۔ یہ خصوصاً سار ہلانے والوں کا نہیں پتہ چلتا، یہ ہاتھ اٹھے تو پتہ چلتا ہے یہ غدیر والے علی کا سلام ہو رہا ہے۔ یہ ہاتھ اٹھے ہیں، سلامت رہے ہیں، بڑی مہربانی۔ شکر گزار ہوں، اعتماد کرنے لگا ہوں اور بڑی ساری محبتوں کے ساتھ۔ اور آپ کی دھرتی پہ ویسے بھی کرم ہے ایک ایسی ہستی کا جسے شاہ حسین کہا گیا، پھر شہباز قلندر کہا گیا۔ تو یہاں پہ بندہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے، ایک بات کروں، یہاں پہ کچھ بندے ہاتھ باندھ کے بیٹھتے ہیں۔ چھٹے بادشاہ فرماتے ہمارے گھر میں ہاتھ باندھ کر نہیں، ہاتھ پھیلا کر بیٹھو، چونکہ جس کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں اس کے حصے کی روٹی اسے مل جاتی ہے جو ایسے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ہاتھ اٹھنے چاہیے اور یہی ہماری عبادت ہے۔ میرا دل ہے کہ چونکہ یہ سیدہ کے عنوان سے مجالس ہو رہی ہے، کسی بی بی کے حوالے سے مجھے ایک موضوع آپ کے حوالے کرنا ہے، لیکن 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بات اتنی مشکل بھی نہیں، لیکن اس کا خیال لے اڑے تو پھر فضاؤں خلاؤں میں حسین کو سلام کرنا اور آنے کا مقصد بھی پورا کرنا۔ ممبر پہ بات ہو رہی ہے اور اس سے پہلے اس نتیجے پہ بات نہیں ہوئی۔ وحی کے بھیس میں وہی سمجھ آتی جو نبی کے قلب پہ اتری اور آیت ہو گئی۔ وحی کے بھیس میں الفاظ کے مسلح پر، اس سے آسان بات نہیں، پیچھے والے بھی سر نہیں ہلانا، منت کرنے لگا جس کا ہاتھ ہے اور جو علی سے روٹی لے کے کھاتا ہے۔ یقیناً یہ کیمرہ لگا ہے، اس کی مجھے فکر نہیں، جو امام زمانہ کا لگا ہے نا کیمرہ، اگر اس میں چہرہ بگڑا آ جائے تو پھر شجرے مشکوک ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ بھی اٹھے تاکہ جو وہاں پہ فرشتے ریکارڈنگ کر رہے ہیں نا اس میں ہاتھ بھی آئے اور چہرہ بھی، اور آپ نے گھمانا ہے تاکہ یہاں کا کیمرہ اور وہاں کا کیمرہ ایک ہو گئے۔ وہی کے بھیس میں الفاظ کے مسلح پر یہ 5 تن کا قصیدہ نماز پڑھتا ہے اور یہ ہے کوٹی جوئی۔ وہی کے بھیس میں الفاظ کے مسلح پر یہ 5 تن کا قصیدہ نماز پڑھتا ہے۔ اے فاطمہ تیری کچی لحد کا رخ کر کے نبی کا آج بھی روزہ نماز پڑھتا ہے۔ کیا بات ہے؟ سلامت رہے یہ اٹھے ہاتھ، بھیگ لے رہے ہیں یہ ہاتھ، جو ہاتھ فضا میں اٹھ جاتے ہیں انہی کا ہی مقدر ہے۔ شکر گزار ہوں آپ کا، انتہائی مہربانی۔
اے فاطمہ تیری کچی لہد کا رخ کر کے، کیا بات ہے نبی کا آج بھی. اچھا فرنٹ والے چپ ہو جائے نا تو پیچھے والے سنت میں چپ ہو جاتے ہیں. بولا 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 سچی شان شاہ قلندر. اب آدھو شاد رہے حسین کی مہاراجی رکھے. اچھا کچھ باتیں مولوی نے مکس کر لی. پریشان ہو گیا؟ میں بات ذمہ داری سے کرنے جا رہا ہوں، جہاں سے کہو گے حوالہ دینے کا عادی. مولوی نے کچھ باتیں مکس کر لی، یعنی کہ عرش پہ عقد ہوا ہے سید اور علی کا. توجہ رکھنا ہاں مہربانی ہے. جب مجلس میں آ جاؤ تو چھٹے بادشاہ فرماتے ہمارے ذکر میں اتنا بولا کرو کہ زمانے کو علم ہو جائے ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوتا. یہاں کے آنے کا مقصد ہے. سلامت رہے یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے آنے کا مقصد ہے. اور ویسے بھی یہاں پہ بات نہ بھی سمجھ آئے ہاتھ اٹھا دیا کر علی روٹی رکھی دیتا ہے. یہاں کا معیاری کچھ ہے. سلامت رہیے جوان چہرے. اللہ اکبر. سلامت رہیے. حکمن یہ 4 مصر ویسے تو 4 سال پہلے آپ نے زبان زد عام ہے ہر کسی نے سنے ہوں گے، نوکر نے کہے اور تقریباً بڑے سارے ذاکرین کی زبان سے سنا ہے، لیکن میں عبادت میں یہ مصرے کہتا رہتا ہوں کہ اٹھا کے ہاتھ جو دینا سلامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے. اور علی تو رزق دنیا میں برابر بانٹ دیتے ہیں، حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول جاتا ہے. آپ جی سلامت رہے. یہ چہروں کی روشنی یہ علی کے صدقے میں ہمیشہ قائم رہے. تم میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے. یہ معیار ہے. یعنی کہ عقد ایک ہوا اس ہاتھ والے بھی. آپ جی سلامت رہے. تو مولوی کو پریشانی ہو گئی. توجہ ہے. مولوی نے کہا جی سارے جوڑے ہی آسمانوں پہ بنتے سارے جوڑے. نتیجہ اتنا بڑا ایک جملے میں دینے لگا اور میرا بولتا ہوا مجمع یہاں پہ لفظوں کے ضیاع کا امکان ہی نہیں. اس نے کہا سارے جوڑے ہی آسمانوں پہ بنتے تاکہ علی اور سیدہ کے نکاح کی بات چھپ جائے. لیکن جاہل کو پتہ ہی نہیں. اور جس کے 13 رجب کی آنے کے بعد کعبے کی دیوار کی لکیر ختم نہ ہوئی. یہ ہاتھ ہے عزاداروں کا ہاتھ ہے. تو پھر یہ کیسے چھپے؟ مولوی نے کہا کہ جی عقد اگر علی اور فاطمہ کا ہوا تو سارے جوڑے ہی آسمانوں پہ بنتے ہیں. اب کون سارے لاتا ہے؟ کس کا ہاتھ نجف والے کو سلام کر کے سال کی روٹی لیتا ہے؟ میں نے کہا مولوی صاحب جو کہنا ہے کہتے رہو، لیکن مجھے اتنا بتاؤ اگر سارے جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں پھر طلاق زمینوں پہ کیوں ہو جاتی ہے؟ سلامت رہیے. اٹھے ہوئے ہاتھ سارے مل کے علی حق. اب آدھو شاد رہے سارے مل کے جواب دیں. آپ جی سلامت رہے. حسین کی مہاراجی رکھی. اور یہ علی کا کرم ہے جسے دنیا کی ہوش نہ ہو اسے علی کی ہوش ہوتی ہے. یہ معیار ہے. یہ سلامت رہے آپ. اب چونکہ ایسی معتبر شخصیت نے اٹھ کے کہا علی کا نام لیا، منت کرتا ہوں جب زمین پہ بیٹھو علی کا نام اونچا لیا کر. اور یہ میں داد کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ زمین ویسے چپ رہتی ہے لیکن عشاء کے بعد ساری خبریں علی کو دیتی ہے. آپ جی سلامت رہے. اور یہ میں بات اپنے لیے نہیں کر رہا، پوری ذمہ داری سے. یہ روایت نہیں، یہ آیت ہے. راوی کوئی مولوی نہیں، سیدہ کا دوسرا بیٹا ہے. سلطان کربلا کہتے ہیں میں گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا. اب یہ بھی بے نیازی حسین کی، اللہ جانے حسین قرآن پڑھتا ہے یا قرآن حسین کو پڑھتا ہے. اب
ابھی یہ فیصلہ نہیں ہے یعنی حسین کہتے ہیں میں گھر میں قرآن پڑھا نہج الاسرار کتاب میری لائبریری میں موجود ہے جب کہو حوالہ دیتا لیکن سر ہلانے والے کو کوئی معافی نہیں ہاتھ اٹھے تو پتہ چلے یہ غدیر والے علی کو سلام کر کے سال کا رزق لینے آئے ہیں حسین کہتے ہیں میں گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا میں اتنی بڑی بات تیرے حوالے کرنے لگا ہوں تو اٹھ کے بھی بول لے تو میری زندگی سجدے میں ختم ہو جائے تو 14 کی دی ہوئی خیرات بڑی ہے حسین کہتے ہیں میں گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا میں نے ایک آیت کو پڑھا میرے بابا علی سن رہے تھے حسین کہتے میں قرآن کی آیت پڑھی فقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها حسین کہتے میں نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ بھی کرنے لگا ہوں وہ انسان جو زمین سے گفتگو کرے اور زمین اسے اپنی خبریں دے حسین کہتے میں نے آیت پڑھی میرے بابا علی چلتے چلتے میرے قریب آئے بابا علی نے پہلے میرا دائیں رخسار چوما پھر بایاں رخسار چوما میری پیشانی چوم کے کہتے بیٹا حسین اس آیت میں اللہ جس کا تعارف کروا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں تیرا بابا علی ہے اور یہ ہے عزاداروں کا ہجوم یہ حلالیوں کا مجمع آپ جی یہ خرید ہے آپ اب چونکہ 14 نے 9ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا جب سے قلم دیا بڑے بڑے علی کو مستحب کہنے والے کانپ اٹھتے ہیں اچھا ایک بات نہ کرتا چلو ضروری ہے جتنے بیٹھے ہو الحمدللہ سب کو بات سمجھ بھی آ رہی ہے نتیجہ بھی دلوں پہ لکھا جا رہا چونکہ لاہور پہ کرم یہی ہے علی کی بیٹی کی نالین کا سایہ رہتا ہے اسی کی چوکھٹ پہ سجدہ کر کے 14 گولڈ میڈل لاہور والی نے دیے ملک نہیں ملک سے باہر اور میرے سامنے جتنے بیٹھے ہو میری توقع سے بڑھ کے استقبال کر رہے ہو بڑے سے بڑا نوازی ہو تو اسے کہنا کہ قبلہ علی کو مستحب کہتے ہو پریشان تو نہیں ہو گئے اسے کہا قبلہ 5 نمازیں ہیں 2 نمازیں کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھ لو اس سے پہلے نتیجہ نہیں سنا آپ نے چونکہ ممبر سے کسی کا لفظ شعر اپنے نام سے کہنا کفر سمجھتا جو خیرات 14 دیتے ہیں وہی عزاداروں تک پہنچاتا اسے کہنا 2 نمازیں کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھ لو 3 نمازیں کعبے سے ہٹ کر پڑھ لو کیا بات ہے یار اور جو اشارہ سمجھ کے بولے ہو کیا بات ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں وہ کہے گا ایسے ہو ہی نہیں سکتا منت کر کے کہنا علی کو جو مستحب کہہ رہا ہے ایک نمازی کعبے سے ہٹ کے پڑھ تو کہے گا پاگل ہو گیا سمجھ نہیں آتی جب تک نماز کعبے کی طرف منہ کر کے نہ پڑھوں نماز ہوگی نہیں میں نے کہا قبلہ پھر وجہ کیا ہے اس نے کہا سمجھ نہیں آتی نماز کعبے کی محتاج ہے میں نے کہا تجھے سمجھ نہیں آتی کعبہ علی کا محتاج ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آپ کی سلامت رہیے اٹھے ہوئے ہاتھ سارے مل کے حیدری اور یہ معیار ہے آپ کا یہ میری قابلیت نہیں آپ کے دلوں میں علی ہے بڑے سے بڑا بھی علم کا دعویٰ کرنے والا علی کو واجب نہ سمجھے تو سمجھ لینا اس کا علم شیطانی ہے رحمانی نہیں لو میں 4 مصرع پڑھنے لگا پورے پاکستان کی داد دبئی کی شام عراق کی داد نوکر کے دامن اور میرے سامنے عزتداروں کا ہجوم ہے اگر یہ مصرع نہ پڑھوں تو میرے آنے کا مقصد بھی پورا نہیں پھر سننا ایسے کہ جیسے علی والے سنتے ہیں اور اس بات سے نہ گھبرایا کر کے بندے ہمیں کافر کہہ دیتے ہیں یہ حضرت مختار کو بھی ابن زیاد نے کہا تھا او کافر ابن زیاد کے دربار میں مختار مسکرانے لگا اس کے سپاہی نے کہا مختار ابن زیاد تجھے کافر کہہ رہا ہے اور تم مسکرا رہا ہے
کس کے سر سے بات گزرتی ہے اور کس کے دل پر لکھی جاتی ہے. مختار مسکرا کے کہتا ہے سن، اگر علی کے عشق میں بندے کافر نہ کہے تو ایمان میں نقص ہوتا ہے. کیا بات ہے یار، یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں پہ چادر رزق رکھے. آپ جی بابا جی دبئی میں آپ جی کچھ چہرے ایسے ہیں جو ملک سے باہر بھی مجالس سنتے ہیں، تو وہاں پہ کم از کم 17-18 ممالک کے عزادار تھے. یہ علی کو ماننے کا نتیجہ ملک کوئی ہو، زبان کوئی ہو، علی پہ متفق ہو جاتا ہے بندہ. اب میں نہیں جانتا وہ کتنے حد تک زمین سے کھڑے ہوئے. اب نوکر نہیں مصرے کہے، لیکن میں کھڑے ہونے کا نہیں کہتا، دل بنائے تو ہو بھی جانا، ورنہ وہ ہاتھ اٹھے جو علی سے روٹی مانگتا ہے. عجیب شعور ہے، کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا. عجیب شعور ہے، کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا. وہ کیا بچے گا جسے مرتضیٰ نہیں ملتا، وہ کیا بچے گا جسے مرتضیٰ میں منت کر چکا ہوں. اتنے ممالک کی داد نوکر کے دامن میں، اور میرے سامنے عزاداروں کا، علم کو اٹھانے والوں کا ہجوم. یقیناً مصر ضائع ہو بھی سکتے. عجیب شعور ہے، کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا. وہ کیا بچے گا جسے مرتضیٰ نہیں ملتا. اور علی کے بغض میں کچھ اس طرح کے اندھے ہیں، خدا کے گھر میں بھی ان کو خدا نہیں ملتا. کیا بات ہے، سلامت رہے پر محمد وال محمد بلندر صلوات. سلامت رہے. مولوی صاحب جی احمد واز بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد. نعرہ بسم اللہ. عزتدار شخصیات تشریف لے آئیں. ان کا آنا ہی میرا جان ہے اور آگے بھی نوکری ہے، لیکن بات اپنے وقت میں رہتے ہوئے مکمل. بندوں نے عقد کی بات کو شک میں ڈالا. توجہ ہے آپ کی. پھر ایک دن خطبہ دے رہا ہے میرا نبی. اس بات کو کم از کم جس بندے کی سمجھ آئی نہ بولا تو میں پنجاب تک دکھی جاؤں گا. نوکر سمجھ لینا، ذاکر سمجھ لینا. نبی خطبہ دے رہے. اب بات سمجھنا. ادھر سے 5 سال کا حسین ہائے ہائے چلتا چلتا مسجد نبوی میں نبی نے خطبہ روکا. کوئی چھٹی نہیں اس بندے کو جس کے دل میں علی کا پہرا ہے، جس کا ہاتھ غدیر والے علی کو سلام کر کے رزق لیتا ہے، جس کا ہاتھ ماتمی ہے، جو علم کو اٹھاتا ہے، منافق کو جلاتا ہے. اس بندے کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں. نبی نے خطبہ روکا، ممبر چھوڑا، حسین کی پیشانی چومی، حسین کو زانوں پہ بٹھایا. ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا یا رسول اللہ، خطبہ آپ اللہ کی مرضی سے دیتے ہیں. پھر حسین آیا، آپ نے خطبہ روکا. رسول فرماتے یہ وہ آیا ہے جس کی ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. یہ وہ آیا ہے جس کی ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. مولوی تک بات پہنچی اس انداز سے. مولوی نے کہا ہر ماں کے پیروں کے نیچے جنت. یا علی میری مدد فرمانا. جس معیار پہ ہونا یہ میں جملہ چھپا بھی سکتا تھا، لیکن آپ کی سننے کی سماعت تھی اس قدر عرش کو سجدہ کر رہی ہے تو چھپانا چاہتا ہی نہیں. مولوی نے کہا ہر ماں کے پیروں کے نیچے جنت. بات گھومتی سمجھ آئی. میں شام میں عالیہ کے حرم میں تھا. میں نے کہا بی بی مہربانی کر، یہ لفظ رسول اللہ نے سیدہ کے لیے کہے، فقط جنت حسین کی ماں کے پیروں کے نیچے. مولوی کہتے ہیں ہر ماں کے جو تحفہ ملا میں تیرے دل پر لکھنے لگا ہوں، اور وہ ماں تیری جنت کا وسیلہ کیا بنے گی؟ خود آپ جو دوزخ کے انگاروں میں جلے گی. وہ ماں تیری جنت کا وسیلہ کیا بنے گی؟ خود آپ جو دوزخ کے انگاروں میں جلے گی. اس ماں کے ہی قدموں میں فقط پاؤ گے جنت جو فاطمہ زہرا
की गुलामी में पलेगी। लो ज्यादा से ज्यादा, मैं अपने वक्त से भी कम, लेकिन इस बात के लिए बात करने लगा। बंदे हमें कहते हैं कि ये अल्लाह जाने कहां से सिया लिबास वालों का रश। एक बात है, वैसे तो कम से कम 13 किताबों का हवाला है और हो सकता फजाइल की आखिरी बात हो, लेकिन वाजिब समझता हूं, इस हजूम है। अच्छा, 7 साल की बच्ची थी यहूदियों की, ढोली फलाना, हाँ मैं अंदर की बात करने जा रहा हूं। 7 साल की यहूदियों की बच्चों की। अब मैं बताने लगा कि माँ भी कौन सी काम वाली होती है। हाय 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 हाय। अब उस बच्ची का एक अमल था, थी यहूदियों की, बाप उसका अंधा था, कम से कम तारीख थी 9 उसके मामू थे, माँ थी, माँ को भाइयों पे बड़ा नाज था। वो 7 साल की बच्ची थी यहूदियों की, लेकिन एक अमल करती, सुबह घर से उठती, जनाबे सैयदा की चौखट पे सजदा करती। नहीं 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 नहीं, मैं कम से कम जिस मयार पे ले आया हूँ, एक लफ्ज़ ज़मानत बने तो फिर मेरा साथ देती। सजदा करती, अंदर से आवाज आती, बच्ची जनाबे सैयदा के घर सारा दिन गुजारती, रात को वापस। अब माँ उसकी परेशान, बाप भी परेशान, मामू भी परेशान, चाचे भी परेशान। उनको बच्ची हमारी है, रहती मोहम्मद की बेटी के यहाँ। क्या बात है यार, ये अगले साल तक लफ्ज़ नहीं भूलेंगे। बाबा जी खुसूसन दुआ करनी है आपने। उन्होंने कैसे रोके, कोई हल ना निकला। एक दिन वो बच्ची सीधा बीबी के हाथ थी, 2 जानू बैठी, हाथ बांध के जनाबे सैयदा से कहती, बीबी मेरे बाप की आंखें अंधी हैं। अल्लाह अकबर, और सलामत रहिए जो हाथ समझ के बोल रहे, जो समाते 14 की दहलीज पे है, उसे दिखाई नहीं देता। बीबी इसका कोई हल? बीबी फरमाते, मसला तेरे बाप का है, मेरे बाप को आने दे। आज़ादारों को सलाम है मेरा, मेरे बाप को आने दे। बस बीबी का कहना था, या उधर से अल्लाह की रहमत सैयदा के हाँ। बच्ची कहती, बीबी आपके बाबा आ गए। जनाब सैयदा कहती, जिस जगह पे मेरे बाप की नालायन लगी है, वहां की मिट्टी उठा, वहां से मिट्टी ले, आप जिन्हें सलामत रहे, वहां की मिट्टी उठा, अपनी बाप की आंखों में सुरमा बना। बच्ची ने मिट्टी उठाई, सीधा बाप के पास, बाप की आंखों में उस मिट्टी को सुरमा बनाया। अजल के अंधे को नजर आना शुरू हो गया। सलामत रहे। बात बड़ी लंबी नहीं है, लेकिन जब तक रहोगे सांसों के साथ, नौकर के हक में दुआ करते रहोगे, अजल के अंधे को नजर आना शुरू हो। अब ये माँ भी देख रही थी। बाप कहता, बेटा मेरी आंखों में क्या लगाया है? मैं तो हार बैठा था कि कभी देख ही नहीं सकूंगा, अब तो मुझे सब कुछ नजर आ रहा है, ये क्या लगाया है? बच्ची कहती, बाबा तू जिसकी मुखालफत करता है ना, उसके पाँव की मिट्टी है। क्या बात है, सलामत रहिए। सारे मिल गए, तू जिसकी मुखालफत, ये उसके पैरों की मिट्टी। माँ की हवाएं उड़ गई, भाइयों को बुलाया, रिश्तेदारों को। उसने कहा, नया मसला खड़ा हो गया। पहले ये नहीं बाज आती थी, अब अल्लाह जाने क्या लाई है। वो अजल का अंधा भी देखने लग गया है। तवज्जो, उधर बाप बेटी से कहता, बेटा ये मोहम्मद की जूती की मिट्टी है। क्या
علی اب جو ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہے اللہ جانے وہ مجلس میں آئے ہی کیوں ہے جولی پھیلانا. اس نے کہا بابا اسی کے جوتی کی مٹی ہاتھ باندھ کے کہتا ہے بیٹا جس کی جوتی شفا دیتی ہے اسے معاف کرنا بھی آتا ہے. کیا بات ہے اسے معافی دینا بھی آتی. کہتی ہاں بابا پریشان نہ ہو وہ آئے ہی معاف کرنے. کہتا مجھے ساتھ لے چل جتنے بیٹھے جتنے کھڑے ہو نوکر سمجھنا ذاکر سمجھنا زندگی باقی ملاقات باقی. باپ کو ساتھ لیا سیدہ کی چوکھٹ پہ ادھر ماں کی ہوائیں اڑ گئیں. بھائیوں کو بلایا رشتہ داروں کو. اس نے کہا اس نے تو مصیبت کھڑی کر دی. پہلے خود باز نہیں آتی تھی اب باپ کو آنکھیں مل گئیں. پہلے اکیلی تھی اب باپ بھی ساتھ مل گیا ہے. اس کا حل اس کا ایک بھائی کہتا ہے اس بچی کو قتل کر دے. علامہ صاحب تشریف فرمائے مجھ سے بہتر پڑھنے والی ہستیاں موجود ہیں لیکن ایک ایک عزادار کی منت کرنے لگا ہو جس کے دل میں علی نے کعبہ بنا رکھا ہے. جسے اٹھنے سے پہلے علی رزق دیتا ہے وہ بولے دوسرے کو چھٹی. اس نے کہا اس بچی کو قتل کر دے. ماں کہتی پاگل ہو گیا یہ رہتی ہے بطول کے گھر. اگر اسے نقصان پہنچا تو اس کے پیچھے محمد آئے گا. اگر محمد آیا تو پیچھے علی آئے گا. کیا بات ہے اگر علی آیا تو میرے قبیلے میں طاقت ہی نہیں کوئی علی کی تلوار کا مقابلہ کرے. اس نے کہا کوئی تو حل ہے. اس نے کہا ایک حل ہے. اس کا ایک بھائی بولا. اس نے کہا پریشانوں میں جنگل میں جاتا رہتا ہوں وہاں سے ایک سانپ لے آتا ہوں اسے ڈبے میں بند کرنا. میں تجھے بتا رہا ہوں یہ بھی ماں ہے. بچی سے شکر کے بہانے ڈبا کھولنے کا کہنا سانپ اسے کاٹ لے گا شک بھی نہیں ہوگا بچی بھی ختم ہو جائے گی. اب میں نہیں جانتا میرے سامنے علی کے مکروز کتنے بیٹھے ہیں لیکن اتنا جانتا یہاں پتھر بھی پڑا ہونا تو وہ بھی پھٹ کے کرچیوں سے علی کے نعرے بلند کرے گا. وہ جیسے سوچا سانپ لایا گیا ڈبے میں بند کیا گیا. ماں نے کہا بیٹا وہ کالے رنگ کے ڈبے سے شکر نکال کے لا. توجہ 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 توجہ. جس کی ماں نے لوریوں میں نعت علی سنایا ہے نا جسے پتہ علی کے بغیر قبر میں کوئی سہارا نہیں ہے. اللہ جانے وہ کیسے استقبال کرتا ہے. بچی چلتی چلتی اس شکر کے ڈبے کے پاس اس نے بچی نے ڈھکن اٹھایا سانپ نے سر اٹھایا. بچی نے سانپ کو دیکھا کہتی خبردار تو نہیں جانتا میں فاطمہ کی کنیز ہوں. بات ہے سلامت رہے یا اٹھے ہاتھ. تو نہیں جانتا میں فاطمہ کی کنیز اگر مجھے نقصان پہنچایا تیری شکایت کروں گی. اللہ اکبر سلامت رہو. بابا جی سانپ ڈبے سے نکلا دائیں دائیں بچی کے چلنے لگا. ماں دیکھی باہر والے دروازے پہ سانپ سر اٹھایا بچی نے ہاتھ اٹھایا سانپ چلا گیا. ماں کا چہرہ بگڑ گیا. بگڑے چہرے سے آ کے کہتی اے بچی یہ سانپ تجھ سے باتیں کرتے تجھے اس کی آواز سمجھ آئی. اس نے کہا ہوا کیا. اس نے کہا اس نے سر اٹھایا تو نے ہاتھ اٹھایا پہلے ساتھ ساتھ چلتی رہی. اس نے کہا ماں پریشان نہ ہو کب سے تو بتاتی تھی کہ میں بطول کی چوکھٹ پہ سجدہ کرتی ہوں. اس نے کہا یہ منظر کیا ہے. بچی کہتی ہے ماں اس نے سر اٹھا کر مجھے کہا فاطمہ تجھ پہ راضی ہو. میں نے ہاتھ اٹھا کے کہا بطول تجھ پہ راضی ہو. جس بطول کا حیوان احترام کرتے رہے نا مسلمانوں نے اس کی بیٹیوں کو چادریں نہیں دی سوائے غم حسین کے کسی غم نہیں. 2 منٹ زندگی باقی ملاقات. آپ جی اس رونے کا صلہ یقیناً قبر سے شروع ہوگا. ہائے ضرور کیا کر جو ہائے نہیں نہ کر سکتا
जिसे पुरसा देने आए हो इतना जरूर कहती तेरा कसूर नहीं, तूने मेरा हुसैन देखा जो नहीं। सिवाय गम हुसैन के किसी गम में ना रो। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। एक मिन्नत करके लफ्ज कहने लगा, रो पड़े हो, रोना इतना ही होता है, लेकिन मंजिल बढ़ा। पछताएगी वो आंख जो हुसैन को न रो सके। वो वजूद कब्र में सांप की ग़िज़ा हो जाएगा जो हुसैन का मातम न कर सका। बाबा जी मैं हाथ बांध के, मैंने शाम की गलियों बाजारों से मुसाहिब मांगे हैं। मैं एक लफ्ज कहने जा रहा हूं। आज तू अली को मुस्तहब कहता है ना, मुझे कोई वाजिब दिखा जिसके एक दिन में 9 बेटे मारे गए। मौला तेरा मातम कबूल करे। सर का पुरसा देना, हर बंदा अपने सर पे हाथ मारे। वाजिब है हाय हुसैन कहते रहो, सरों पे मातम किया करो। और बड़ी इज्जत है बतूल की, तुझे पता ही नहीं है। आज मुसलमान टके टके की बातें करते हैं, अली वाजिब नहीं है। अली की इज्जत की कसम, जितने मातमी बैठे हो और कूफे के चौक में मैंने वो मुकाम देखा है, और मेरी दुआ है जो अभी तक उस मुकाम पे नहीं गए, माला किसी साल तुझे करबला की ज़वारी नसीब फरमाए। अब जिसके हाथ है ना, वो हाथ प्यारा न करना, सर का मातम करना। और कूफे के चौक में अली की बड़ी बेटी हाथ बंधे हुए थे, सर पे चादर नहीं थी, और खून रोने वाला। और फुप्पी के पास आके कहता, फुप्पी अम्मा, फुप्पी अम्मा इस चौक में क्यों रुक गई है? और फुप्पी कभी दाएं देखती है और कभी बाएं देखती है। उस वक्त अली की बड़ी बेटी कहती, सज्जाद बेटा, जब मैं पहली बार और कूफे में शहजादी बन के आई थी, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल जो मातम करना जानता है, एक बार सर का पुरसा जरूर देना। अजरो कमल अल्लाह बेटा, जब मैं पहली बार इसी कूफे में शहजादी बन के आई थी ना, मेरे महमल की मुहार मेरे बाबा अली के हाथ में थी। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल जो आए करके रो रहे हो, और इतना चीखे मार के रोया कर। हुसैन फरमाते जो चीखे मार के रोता है, और उसके लिए शाम से मेरी बहन दुआएं करती रहती है। अजरो कमल अल्लाह, खून रोने वाला रुका है। फुप्पी अली की बड़ी बेटी कहती है, सज्जाद इसी चौक में ना मेरे बाबा ने मेरे महमल को रोका, अमारी का पर्दा हटा के कहा, ज़ैनब बेटा कूफे का चौक देख। सज्जाद मैंने उस वक्त बाबा से कहा, बाबा ये चौक ये बाजार तो बेटों को दिखाए जाते हैं, और मैं तो तेरी बेटी हूँ। उस वक्त अली ने कहा, ज़ैनब बेटा और वक्त बदल जाते हैं, हालात बदल जाते, जब आदमी बैठे हो हालात बदल जाते हैं। हो सकता है जब तू दोबारा आए और ना तेरी मुहार थामने वाला अली हो। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। सज्जाद बेटा उस वक्त मेरे बाबा अली ने मुझसे वादा किया था, ज़ैनब जब तू दोबारा कूफे आएगी, इसी चौक में तेरा बाबा अली तुझसे मुलाकात करेगा। और सज्जाद सच्ची जुबान वाले को देख रही हो, और सीओ जो मातमी बन के आए हो, और जिनके सीने में कब्र हुसैन है, तुझे हुसैन के सजदे का वास्ता है, एक बार सर का पुरसा जरूर देना। और बीबी कहती है, अली को देख रही हो, ये दाई तरफ से आवाज आई, बेटा ज़ैनब, और मैं तो सुबह का तेरा रास्ते में खड़ा हूँ, और बाप को बीबी ने देखा, और तरफ के कहती, बाबा, और बाबा देख, और मुसलमानों ने मेरी चादर छीन ली, और बाबा तेरी विलायत बचाते बचाते, और बाबा तेरी बेटी के सर से चादर उतर गई, और बाबा तेरी विलायत वाली अजान के बाद, और बाबा मुसलमानों ने और मेरे अकबर के जिगर में बरछी मारी, अब्बास के बाजू काट दिए,